السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ نبی زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اس پہ قاری فیاض قادری صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا تیسرا پارٹ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بڑا خوبصورت بیان ہے، تو حدیث کی روشنی میں قاری صاحب اس کو بیان فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند ربهم یرزقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا یہ پروگرام میرا نبی زندہ ہے کا پارٹ 3 جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ہمارے سید عبدالوحید صاحب دعوت پیغام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود و ترمذی کی مشکاۃ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، بے شک بنی اسرائیل والے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سوائے ایک فرقے کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان عقائد و اعمال کو اختیار کرے جن پر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار ایمان اور عقائد پر ہے۔ اگر عقائد و ایمان میں کوئی خرابی ہو تو اعمال فائدہ مند نہ ہو سکیں گے اور نہ نجات مل سکے گی۔ لہذا اعمال سے قبل اپنے عقائد کو درست کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کے مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کے ایمان کو نجات کا ذریعہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اس آیت میں الناس سے مراد صحابہ کرام ہی ہے۔ دیکھیے تفسیر جلالین وساوی، تو معلوم ہوا کہ جس کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام کے ایمان و عقیدے کے مطابق ہو تو وہ نجات یافتہ ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الوفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جو قطعی جنتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ کو قطعی جنتی قرار دیا گیا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچی تو آپ خبر سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے پاس تشریف لائے، فکشف عن وجهه ثم اقب عليه ثم قبل ثم بكى فقال بأبي انت یا نبی اللہ لا يجمع الله عليك موتين، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا تو پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے انور کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہا یا نبی اللہ میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے گا، تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی موت کے بعد جو آپ کو حیات ملے گی، اس کے بعد آپ پر کبھی موت طاری نہ ہوگی۔ اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ظاہری وصال کے بعد آپ کو ایسی حیات ملے گی کہ آپ پر دوبارہ موت طاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک بار وصال فرما جانے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور حیات ہیں۔ مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو اس دروازے کے سامنے لا کر رکھ دینا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزار پر انوار ہے، پھر دروازے پر دستخط دینا، اگر دروازہ کھول دیا جائے تو مجھ کو آپ کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ نہیں۔ اس وصیت کے مطابق ہم لوگ گئے اور ہم نے دروازے پر دستخط دی، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب، اے اللہ کے رسول ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، یعنی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو، اور دروازہ کھل گیا تو ہم نے صدیق اکبر کو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اسی روایت کو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت میں شمار کیا ہے۔ اسی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کر جانے کے بعد آپ کو زندہ جانا کرتے تھے، ورنہ وصیت کرنے کی کیا مقصد تھا، کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہوتے ہوئے امت کے حوال سے باخبر ہیں، اور یہ عقیدہ تمام صحابہ کرام کا تھا، کیونکہ آپ کی میت کو دروازے پہ لے جانے والے آخر کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا، اور وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے والے کون تھے؟ یقیناً صحابہ کرام ہی تھے نا ندا کی۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی شامل تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی یقیناً شامل تھے، لیکن کسی نے بھی آپ کی وصیت پر عمل کرنے سے انکار نہ کیا، بلکہ وصیت پوری کر کے آپ کے عقیدے کو مزید تقویت بخشی، اور یہی عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے